حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. 1000 خالد ابن ولید بھی نکلے تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں, ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. میں تو فرقوں کی حکومت سے سمپل سیکولرزم جو کافروں والا ہے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں, جس میں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. اسلامک سیکولرزم, جس کی مرضی وہ یہ راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی وہ راستہ اختیار کرے. دس از سیکولرزم. لوگوں کو ایک شاہدولہ کے چوہوں کی طرح بنانا شروع کر دیا. محمد علی جناح نے یہ ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. اور جب توحید بیان کریں گے تو کرسچنز کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہو جائے گی. یہ رسول اللہ کے بارے میں بھی آئے ہیں. جب توحید بیان کریں گے پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ بوتل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور کتنی قیمتی ہے. اس میں ہم پانی بھی سیو کر سکتے ہیں. اور یہ پانی دیکھیں, یہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے. پانی تو زندگی ہے, پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. اور یہ انگور دیکھیں کتنے زبردست ہیں اور اس کے اندر کتنی نیوٹریشنز ہیں. میگنیشیم ہے, کیلشیم ہے, فائبر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور اب ذرا یہ بوتل دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ تو گریپس وائن ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اس میں تو انگور کا جوس ہے اور پھر اس میں پانی بھی ہے, پانی تو زندگی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ بوتل جو ہے نا یہ بڑی کارآمد ہے. کیا ہم اس کی تعریف کریں گے؟ ہم اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے اور ہم اسے اجزاء میں بکھیر کر اس کی چیزوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے. یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم نے چیزوں کو اجزاء میں دیکھنا شروع کر دیا؟ یہ ریڈکشنزم سے آئی ہے جو غیر محسوس انداز سے ہمارے پوری تعلیمی نظام کے اندر پیدا کی جا چکی ہے. ہم سب نے بھی اسی تعلیمی نظام سے تعلیم حاصل کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات بھی ہیں. اور بہت سارے ہمارے مذہبی لوگ بھی ان اثرات کی وجہ سے اب چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. جیسا کہ مرزا جہلمی کا واقعہ ہوا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان معاملات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کنفیوز بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں کہ جناب انجینئر مرزا کو دیکھیں, یہ کتنی اچھی بات بھی تو کرتا ہے. ارے یہ بات کے اوپر یہ والا فتویٰ تو نہیں لگتا ہے, یہ والی شک تو نہیں لگتی ہے, یہ والی ایف آئی آر تو نہیں کٹنی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی ریڈکشنسٹ سوچ کے ساتھ دیکھا ہے اور ہم اس کو اجزاء میں بانٹ کر جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں. چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے, ریڈکشنسٹ ہو کر اجزاء میں تقسیم کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے. ہمیشہ اس طرح کرنے سے نتیجہ غلط ہی اخذ ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے کتابیں بھی لکھیں, اس نے انگریزوں سے کرسچن سے جو ہے وہ مناظرے بھی کیے, وہ نماز بھی پڑھتا تھا, اس کی داڑھی بھی تھی, وہ امامہ بھی پہنتا تھا, وہ بہت سارے کام سنت کے مطابق بھی کرتا تھا, لیکن ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا اور بلکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس ایک وجہ سے ہم نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. کسی عالم دین نے اس پہ یہ بحث نہیں کری کہ وہ نماز ایسی پڑھتا تھا, اس کی نماز میں یہ اختلاف ہے, چلو اس کی تعریف کر دو یا اس کی مذمت کر دو. یہ باتیں ہی ختم ہو گئیں. اب بات یہاں پر آ گئی کہ جناب یہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے اور یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے. اس پہ ہمارا اختلاف رائے نہیں ہے ان سے, کیونکہ یہ ہمارے مقصد سے ہی انہوں نے انحراف کر لیا ہے, ان کا مقصد بدل گیا ہے, انہوں نے ضروریات دین کا انکار کر دیا, یہ اب اسلام سے جدا ہو گئے. اب ذرا اس کو یوں سمجھیں, ایک ہوتا ہے اختلاف, ایک ہوتا ہے خلاف. اختلاف جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر مقصد ایک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سب کو مکہ جانا ہے, مختلف ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں, کوئی گاڑی میں جا سکتا ہے, کوئی ہوائی جہاز میں جا سکتا ہے, کوئی ریل میں جا سکتا ہے, کوئی ایران کے راستے سے جانا چاہتا ہے, کوئی جو ہے وہ دمشق کے راستے سے جانا چاہتا ہے. راستے مختلف ہو سکتے ہیں, ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ڈیسٹینیشن اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہم کہیں گے اختلاف ہے. لیکن خلاف کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیسٹینیشن اور مقصد ہی بدل جاتا ہے. یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. ہم جب مرزا جہلمی کو دیکھتے ہیں تو ہم پوری امت مسلمہ کو دیکھیں, وہ سب ایک مقصد پر جمع ہیں کہ ہمیں اسلام کو غالب کرنا ہے, ہم اسلام کا نظام چاہتے ہیں, ہم ایک بار پھر مسلمانوں کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب جب ہم مرزا جہلمی کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹیلٹی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو غیر اللہ کی حاکمیت میں دینا چاہتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ دیکھیں یہ ایک دو کلپس ہیں
نہیں ہوگا. یہ ان کی سوشل میڈیا کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں اور تمام ویڈیوز کو اگر جائزہ لیں تو آپ کو نتیجہ یہی نظر آئے گا. آئیے چند کلپ ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطین کا جو تازہ واقعہ ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے, معاملہ غزہ کا اور فلسطین کا, پوری امت مسلمہ کا بیانیہ ایک طرف ہے, ان کا مقصد ایک طرف ہے اور مرزا جہلمی دوسری طرف ہے, اور وہ دوسری جانب پورا صہیونی ایجنڈا اسلامی لبادے میں مسلمانوں کو ایکسپلین کرتا ہے اور ان کے ذہن میں استعمار کا, عالمی طاقتوں کا ایک خوف بٹھاتا ہے. ذرا ان کے کلپ سنیں آپ. میں گورنمنٹ سے بھی, ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں, اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے اور کل کو FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بقا اس وقت اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے 2 ریاستی حل ہو جائے. یہ تو بڑی مہربانی ہے کہ UNO میں یہ سارا معاملہ ہوا, 2 ریاستی حل ہی بہتر حل ہے. اگر اس کے بدلے میں ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں, 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے. قادیانیت کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے وہ ذرا آپ سن لیں. تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ, جو بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. یہ جو 2 بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے, اور بلکہ آپ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں. اب میں آپ کو ایک اور زاویہ دکھانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیں یہ مرزا جہلمی سیکولرزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں تو فرقوں کی حکومت سے سمپل سیکولرزم جو کافروں والا ہے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں, جس میں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. اسلامک سیکولرزم تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو اسلامک سیکولرزم جس کی مرضی وہ یہ راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی وہ راستہ اختیار کرے. دس از سیکولرزم, اور آپ اس سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ اسلامک سیکولرزم کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم نے یعنی لوگوں کو ایک شاہدولہ کے چوہوں کی طرح بنانا شروع کر دیا اور دماغ ہمارا نہیں کھل سکا. آج کے اس ماڈرن دور میں اگر کوئی بندہ کسی مذہبی طبقے کے سامنے یہ بات کرے کہ محمد علی جناح نے یہ ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ کا گلا کاٹ دے گا. پھر دیکھیں ذرا یہ ڈیموکریسی کو کیسے نارملائز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈیموکریسی یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. اسلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی, آپ دوبارہ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. اب دیکھیں سوشلزم کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. اچھا ابھی بھائی یہ بتائیں کہ میں نے جس طرح سے پروفیٹ پیس بی اپان اللہ کی زندگی کو سمجھا ہے کہ میں نے بڑی ان کی مارکسسٹ قسم کی انٹرپریٹیشن. وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو. آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں, کارل مارکس کی دیتے ہیں یا ہیگل کی دیتے ہیں یا باقی لوگوں کی, لینن کی دیتے ہیں. احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو پسے ہوئے طبقے کے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ کو لگے گا یہ کاپی کیے میں. اب ذرا دیکھیے کہ لبرلزم کی دنیا میں سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ اس وقت ہے فریڈم آف ایکسپریشن, جس میں وہ گستاخی کو تو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی چیز گستاخی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. اب ذرا مرزا جہلمی کی یہ کلپ سنیں. اور جب توحید بیان کریں گے تو کرسچنز کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہو جائے گی. یہ رسول اللہ کے بارے میں بھی آئے ہیں. جب توحید بیان کریں گے پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. توحید ہوگی تو گستاخی تو ہوگی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ گستاخی کوئی دینی مطالبہ ہے, یعنی کس طریقے سے یہ گستاخی کو نارملائز کر رہے ہیں. اور جو یہ حالیہ کلپ چلا ہے جس پر بہت شور اٹھا ہے, اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ کس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے. کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ہمارے معاشروں کے اندر اگر کوئی شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس نے میری ماں کی توہین کی ہے, اس نے میرے باپ کے ساتھ زبان چلائی تھی. لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ گستاخی کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں, بس سمجھتے ہیں سارے کافر ایک جیسے. شریعت نے کافروں کی بھی اقسام بتائی ہیں. کوئی مشرک ہوتا ہے, کوئی مرتد ہوتا ہے, کوئی زندیق ہوتا ہے, کوئی منافق ہوتا ہے.
تو ایک عام عیسائی ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ کافر ہے، لیکن اگر وہ گستاخ ہے تو اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا بات واضح ہوئی کہ ٹوٹیلٹی کے اندر جب آپ مرزا جہلمی کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور مقصد رکھتے ہیں۔ ان کے کال سے، ان کی باتوں سے، ان کے تمام کلپس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کا مقصد، اس کا ڈیسٹینیشن، اس کی منزل کوئی اور ہے۔ اور مسلمانوں میں موجود جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کا اختلاف رائے ہے، ان کی ڈیسٹینیشن مختلف نہیں ہے۔ اس لیے ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر ہمارا نیریٹو بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مرزا جہلمی سے اختلاف رائے نہیں رکھتے، کیونکہ مرزا جہلمی کا منہج استعماری ہے، وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور روایت کا مخالف ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔